تبلیغ کا دائرہ کار کیا ہے؟ عورت کس حد تک تبلیغ کی مکلف ہے؟ تبلیغ کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ عورت ہے یا مرد، اس کا اپنا ایک حلقہ اثر ہے، جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جو لوگ اس سے ملتے ہیں۔ خاتون ہے تو اس کا بھی کچھ خواتین میں ایک اثر ہوتا ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے، کچھ رشتہ دار ہوتی ہیں، کچھ ملنے جلنے والی ہوتی ہیں۔ تو اس ماحول میں جہاں ہم دنیا داری کا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں سے ضرور ملنا چاہیے، رشتہ ہے، تعلق قائم رہنا چاہیے، آ جائے تو اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے، کبھی اسے ملنے جانا چاہیے، تو اس دائرہ کار میں صرف دنیاوی رشتے نہ رکھے، جتنا جانتا ہے مرد ہے یا عورت اتنا دین بھی اس میں شامل کرے اور بیان کرتا رہے، اور کوشش کرے کہ اس کے متعلقین بھی دین کو سمجھیں اور جانیں۔ سب سے بڑا فریضہ جو ایک عورت کا ہے وہ ہے اولاد کی تربیت، جو فرض اول ہے اس پر۔ اولاد کی تربیت میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ میرے ایک عزیز ہیں، نائب تحصیلدار بھرتی ہوئے تھے، آج کل وہ ایڈیشنل کمشنر ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے اپنی حلال تنخواہ پہ بسر کی ہے۔ تو وہ کہا کرتے ہیں کہ میرے رشوت نہ لینے میں بہت بڑا کردار میری بیوی کا ہے۔ اگر یہ مطالبے کرتی، گھر ایسا ہو، زیور اتنا ہو، فلاں ہو فلاں ہو، تو شاید میں بھی لڑکھڑا جاتا۔ تو وہ اسے ایوارڈ دیتے ہیں کہ یہ اس کی ہمت ہے کہ اتنے عہدوں پہ ہوتے ہوئے ہم نے دال روٹی پہ گزارا کیا۔ تو خواتین کا پہلا کام تو یہ ہے کہ جن اللہ کے بندوں کی تربیت اس کے ذمے ہے اولاد کی، اس تک دین بھی پہنچائیں، جس طرح ان کی صحت کا خیال رکھتی ہیں، تعلیم کا خیال رکھتی ہیں، نہلاتی دھلاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، صاف رکھتی ہیں، انہیں دین بھی سکھائیں۔ یہ سب سے پہلی تبلیغ ہے خاتون کی۔ دوسری یہ ہے کہ ایک حلقہ اثر ہوتا ہے، ملاقات والے لوگ ہوتے ہیں، میل جول ہوتا ہے، تو جہاں تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، رشتہ نہ ٹوٹے، دوستی بنی رہے، آنا جانا، ایک دوسرے کا احترام رہے، وہاں دین بھی درمیان میں آنا چاہیے، اور دینی باتیں جو معلوم ہیں وہ اس معاشرے تک، اس سوسائٹی تک پہنچانی چاہیے۔ اس سے آگے اگر کوئی خاتون پڑھتی لکھتی ہے، عالمہ فاضلہ بنتی ہے، تو خواتین میں تبلیغ کرے، بچیوں کو پڑھائے، خواتین کو پڑھائے، ان کو دین بتائے۔ لیکن یہ لوگ شاذ ہوتے ہیں، کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر ایک نہیں ہوتا۔ اسی طرح مردوں کا بھی دائرہ تبلیغ ہے، بنیادی طور پر اپنے کردار کو درست کرے۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی خاتون بچہ لے کر گئی،
اس زمانے میں یہ چینی کی مختلف قسمیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو گڑ سائی بنا ہوتا تھا. تو شکایت یہ تھی کہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بی بی اسے کل یا پرسوں لا. واپس چلی گئی. ایک دن دو دن بعد پھر گئی تو انہوں نے اسے دم بھی کیا، نصیحت بھی کی. تو جو لوگ مجلس میں حاضر رہتے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، آپ آئی تھی تو اس دن بھی دم تو کر سکتے تھے، سمجھا سکتے. فرمایا اس دن میں نے بھی گڑ کھایا ہوا تھا. تو تبلیغ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جانے مانے اور اس پر عمل کرے، پھر دوسرے کو بھی بتائے. تو جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تیقن ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے جو اگلے کو بھی متاثر کرتا ہے. تو مردوں کی تبلیغ بھی گھر سے شروع ہوتی ہے. حلال کما کر لائے، جائز کما کر لائے، اولاد کو حلال کھلائے، اپنے کردار سے تبلیغ کرے. وہ اس کو سچ بولتے، انصاف کرتے، عبادت کرتے، بچے دیکھیں، بتانا نہ پڑے، وہ دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں. جب ہوش میں آئے تو جہاں دنیا سکھاتے ہیں، ہم بولنا سکھاتے ہیں، لباس پہننا سکھاتے ہیں، سکول لے جاتے ہیں، اہتمام سے فیسیں بھرتے ہیں، وہاں اسے دین بھی سکھائے. اس کے بعد جو اس کا حلقہ اثر ہے، ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ صرف دنیاوی تعلقات ہی استوار نہ رکھے، دینی اعتبار سے بھی رشتہ قائم کرے. اس کے بعد آ جاتا ہے عوام کا درجہ. عوام میں تبلیغ کرنے کا حق اس کو حاصل ہے جو علم حاصل کرے. ہر جاہل کا اٹھ کر تبلیغ پر چل دینا اچھے نتائج پیدا نہیں کرتا. ایک بندے کو خود عقائد کی صحیح سمجھ نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ تو تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ گھر سے شروع کرے، خود سمجھے، مانے، عمل کرے، گھر سے شروع کرے، حلقے اثر تک جائے. اور اگر اسے اللہ نے علم دیا ہے، اس نے محنت کی ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اہل علم ہے، تو پھر عوام میں بھی تبلیغ کرے. قرآن کریم نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو علم حاصل کریں، دور دراز جا کر سیکھیں، پڑھیں، اور واپس آ کر اپنی قوم میں تبلیغ کریں. ہر کام اپنے دائرۂ کار میں اچھا بھی لگتا ہے، اچھے نتائج بھی دیتا ہے. اپنے دائرۂ کار سے بڑھ جائے تو بجائے نفع کے نقصان زیادہ ہوتا ہے.